السلام علیکم۔ 7 اکتوبر 2023 صبح تقریباً 6 بجے اسرائیلی ٹائم کے مطابق فلسطین کی سیاسی جماعت جہادی گروپ حماس نے اسرائیل کے اوپر تقریباً 7,000 ڈرون کے ساتھ اٹیک کیا۔ اچھا، اسرائیل کا جو ڈیفینسنگ سسٹم ہے وہ دنیا کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی فلائی حملہ کوئی کرے گا تو اس کو وہ کاؤنٹر کر لیں گے۔ آئرن ڈوم کا نام وہ اس کو دیتے ہیں، مگر کیونکہ تعداد میں زیادہ تھے اس لیے کئی جگہوں پہ جا کے وہ گرے، مگر اس سے کوئی بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مگر ان کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا فیلئر تھا ان کی سیکیورٹی کا کہ اس طرح کی جو ہے سچویشن پیدا ہوئی کہ ان کی ایجنسی جو ہے جو ٹاپ کے اوپر ہے اس وقت، اور ان کو یہ اس بات کا علم نہیں ہوا کہ حماس جو ہے کس چیز کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف، کیونکہ ایک ہی وقت میں جو ہے حماس نے راکٹ بھی فائر کیے، زمینی حملہ بھی کیا، فضائی حملہ بھی کیا، اور نیوی کے تھرو بھی انہوں نے اٹیک کیا۔ جو بھی ان کے پاس گیون ریسورسز تھے ہیں تو وہ ایز کمپیئر اسرائیل کے سامنے بہت کمزور سے، مگر جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اٹیک کرنے کی کوشش کری۔ اس کے بعد اوبیسلی جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو ریئیکشن آنا تھا وہ جینون تھا، آنا بھی تھا، وہ یو ایس اے کی طرف سے ہو، انڈیا کی طرف سے ہو، یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ ایک جینون تھا، وہ ایک آنا تھا۔ مگر اس کے مقابلے میں جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ہے کوئی خاص اتنا ریئیکشن نظر میں نہیں آیا، سوائے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے، یا وہ چند وہی گیٹے پیٹے جو بیانات ہیں وہی سامنے آئے۔ لوگوں کو بڑا ایک پراؤڈ تھا طیب اردگان کے اوپر، مگر ان کی طرف سے بھی بس ایک یہی بیان آیا کہ اس مسئلے کو جو ہے فوراً حل کیا جائے اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں یہ ہے تو نقصان پوری دنیا کے لیے۔ اگر اس طرح کی سچویشن کوئی بھی آپ کسی کے بھی حلقے میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو نقصان تو پھر سب کا ہی ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ اس طرح کے معاملات چھڑ جاتے ہیں تو پھر فائدہ کس کا ہو رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، پھر معاملات جو ہیں خراب ہی ہوتے ہیں۔ اور امریکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا ان کا سسٹم جو ہے وہ اسلحے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 60% سے زیادہ کی اکنامی جو ہے ان کی اسلحے کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک تھوڑی سی جو جرت جو دکھائی ہے اسلامی ممالک میں وہ ایران نے دکھائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حماس نے جو بھی کیا ہے یہ بالکل ایک اقوامی انٹرنیشنل لاز کے مطابق کیا ہے۔ انہوں نے کیوں کسی طریقے سے آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے، کسی کو مسلسل دبا کے رکھیں گے تو آبویسلی یہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، ریئیکٹ تو کرے گا وہ۔ تو ایک واحد ایران اس طرح کا ملک ہے جس نے جو ہے اس طرح کا ریئیکشن سامنے دیا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی بھی اسلامی ممالک نے کوئی خاص ریئیکشن ابھی تک نہیں دی، کسی نے کوئی دعوے نہیں کیے۔ اوبیسلی جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے اپنے ذاتی مفادات سامنے آ جائیں تو پھر کوئی ہمت نہیں کرتا، کوئی جو ہے اس کے معاملات کے بیچ میں نہیں پڑتا، بس سوائے اس کے کہ صلح و صفائی سے ساتھ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جانے چاہیے، اور صلح و صفائی کے ساتھ ہی قانون کے مطابق جو ہے سارے معاملات کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ سعودی عرب نے بھی اس میں کہا کہ اس میں although مجرم جو ہے وہ اسرائیل ہے، مگر انہوں نے اس حملے کو بالکل بھی کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کیا اپنے کسی بھی بیان کے، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا کہ جب کوئی بھی معاملات جو ہے سیٹلمنٹ کے بالکل قریب تر پہنچ جائیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی جو ہے وہ کیا بھی نہیں جا سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ سارے معاملات کے اوپر کیا پولیٹیکل عزائم ہے، یہ حملہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اب اس کے اوپر بہت ساری تھیوریز جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں مارکیٹ کے اندر عام ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ظاہر ہے فلسطین ایک کمزور ریاست ہے، تو جب یہ سچویشن ہو جاتی ہے، جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کمزور کر دیا گیا ہے، تو وہ آخری مراحل کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم ایز اے مسلم ہم یہ دعا گو ہیں، اللہ پاک جو ہے تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں سب کو محفوظ رکھے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی مدد فرمائے۔